السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیۃ واللہ الفرد المتفرد بالفردانیۃ واللہ العزیز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله أول الأولين هو الله آخر الآخرين هو الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ یہ اٹل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے۔ اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کا لفظ نبی نے استعمال فرمایا لکان عمر و عمر ہوتا، تو یعنی آخری نبی میرے نبی ہیں۔ تو یہاں پر نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے ختم فرما دیا۔ اب امت کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ آخری نبی ضرور مانیں۔
اگر کوئی ہمارے نبی کو نبی مانا اور آخری نبی یعنی نبوت کا سلسلہ میرے نبی پر ختم ہو گیا، اس بات کو نہ مانا، تو فقہا لکھتے کہ یہ کافر ہے۔ ہمارے نبی جہاں نبی ہیں تو وہی سب نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کو امام الفقہاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بڑی فقاہت عطا کی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسائل نکالنے کا ایک ملکہ ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت نے اپنے دور میں ایک فتویٰ جاری کیا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کافر ضرور ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس دلائل پوچھنے کے واسطے جائے کہ تو آخری نبی ہونے کا انکار میرے نبی پر کر رہا ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں، تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو دلیل مانگنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو جب اللہ نے فرما دیا تو بات ختم۔ اب کسی کو اس بات میں اشکال کرنے کی، اعتراض کرنے کی، کوئی بات چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے نبی کو جہاں ہم نبی مانے وہی آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کافر ہو جائیں گے۔ حضرت ڈاکٹر اسرار الحق رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑی اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ختم نبوت کا منکر ہو اور وہ ختم نبوت کا منکر جو ہے اس کی شادی کہیں ہو کر ہے اور اس کی بیوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہی ہے، شوہر آخری نبی نہیں مان رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب بیوی کو چاہیے کہ جلد از جلد اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر خدا نخواستہ وہ شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو وہ صحبت نہیں، زنا ہو جاتا ہے۔ حضرت نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ختم نبوت کے منکر کا نکاح بھی فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر نئے نئے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں، فتنہ شکیلیت کے نام سے یا اسی طریقے سے بہت سارے فتنے۔ اب اس فتنے کے اندر خاص طور پر وہ طبقہ اتر رہا ہے جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ قاری آفتاب عالم صاحب نے ایک اہم بات کی طرف علماء کو اشارہ کیا کہ یہ فتنوں کے اندر خاص طور پر جو ملوث ہو رہے ہیں وہ یا تو کالج میں پڑھنے والے طلبہ یا طالبات ہیں، یا اسی طریقے سے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں یونیورسٹیوں میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ طبقہ خاص طور پر ان نئے نئے فتنوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ اب چاہیے کہ ان فتنوں سے امت کو بچانا ضروری ہے، ورنہ امت کفر کے مشغلے میں پھنس جائے پھر اللہ کو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے نبی آخری نبی ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا یہ مقام کسی اور کو عطا نہ کیا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن دوسرے انبیاء کو بھی بڑا مقام عطا ہوا مگر میرے نبی کو سب سے زیادہ عطا ہوا۔ دوسرے انبیاء سے جب بھی بات کرنے کا اللہ کو موقع آتا تو اللہ نے ان کا نام لیا۔ آدم سے جب بات کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن کن انت و زوجک الجنہ۔ جب حضرت نوح سے بات کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے فرمایا یا نوح۔ جب حضرت ابراہیم سے بات کرنے کا موقع آیا تو وہاں بھی ابراہیم کو نام لے کر پکارا گیا یا ابراہیم۔ جب موسیٰ سے بھی بات کرنے کا موقع آیا تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا
یا موسیٰ۔ جب عیسیٰ سے بھی بات کرنے کا موقع آیا تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، مگر جب نبی سے بات کرنے کا موقع آیا تو اللہ نے نبی کو محمد کا لقب دے کر نہیں پکارا، نام سے نہیں پکارا، بلکہ فوراً فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، ایسے نام سے پکار کر امت کو سبق سکھلایا کہ امت سب سے بڑا مقام جو ہے وہ میرے نبی کا ہے۔ اب دیکھیں دوسری امتوں کے سامنے جب انبیاء جاتے، یہ دعوت دین پیش کرتے، دین کی دعوت دیتے، تو جب بھی دین کی دعوت دی جائے کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور کھڑی ہوتی ہے، تو انبیاء کا انکار کیا جاتا۔ انبیاء کے بارے میں قرآن میں ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ان کی قوم کہتی کہ تم تو بے وقوف ہو، ہم تم کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قوم انبیاء کا انکار کرتی تو انبیاء کہتے یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ولیکنی رسول من رب العالمین، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب یہی الزام میرے نبی پر پڑا تو نبی نے اپنی زبان سے جواب دینا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ نے جواب دیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ نبی شاعر نہیں ہے، یہ نبی تو میرے رسول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ اللہ کے نبی کو جب کاہن کہا گیا تو اللہ نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کا قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا۔ تو یہاں امت کو سبق دیا کہ امت سب سے بڑا مقام جو ہے وہ میرے نبی کا ہے۔ اب نبی تھے تو ادب بجا لانا ضروری تھا۔ یہاں فقہا ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر ہے کہ نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے، روضہ اقدس کے پاس بھی کسی کو زور سے بات کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، تو یہ نبی کے مقام میں ہے۔ دوسرے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، یا تو خواب کے ذریعے سے یا تو روحانی طور پر، مگر ہمارے نبی کو جو معراج نصیب ہوئی وہ اللہ نے جسمانی طور پر عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، کہ سدرہ منتہی کے پاس نبی گئے، جنت کو دیکھا، پھر اللہ نے اپنے نبی سے بات کی وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر نبی نے بات کی۔ اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی بڑا مقام عطا کیا، مگر ہمارے نبی کو جو مقام عطا کیا وہ دوسروں سے علیحدہ تھا، اس لیے کہ دوسروں کو روحانی طور پر ملا تھا، مگر نبی کو جب مقام دینے کا وقت آیا، اللہ کے نبی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، براق کی سواری لے کر جبرائیل امین حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کو سوار کرایا، ایک ہی پلک جھپکنے میں بیت المقدس لے گئے، وہاں سارے انبیاء کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ذریعے سے پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر جب پہنچے وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں حضرت یونس سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر پہنچے وہاں ادریس سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر موسیٰ سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ رک کر فرمایا کہ اب آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے آگے میں بڑھوں گا
حضرت شیخ سعدی ایک شعر فرمایا کرتے تھے، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یہ پر بھی میں تھوڑا آگے بناؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ ایسی جگہ میرے نبی کو لے جایا گیا، وہاں اللہ نے اپنا دیدار کرا کر سب کو سبق سکھلایا کہ یہ جو مقام نصیب ہوا ہے یہ صرف میرے نبی کو۔ لن ترانی کا لفظ موسیٰ کے واسطے اللہ نے استعمال فرمایا۔ موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تھی، اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ میں اپنی ایک نظر پہاڑ پر ڈالوں گا، تم پہاڑ کو دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ غش کھا کر گر پڑے تھے، مگر میرے نبی کو اللہ اپنے پاس بلا کر سبق سکھلائے۔ دیکھو یہ امت میں جاننا ضروری ہے کہ یہ آخری نبی کے ساتھ ہوا ہے، اور اتنا بڑا مقام کسی اور نبی کو نہیں بھی ملا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، سب نے ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ خود قرآن نے اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ ہر نبی نے اعلان کیا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے۔ اخیر میں جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے علل اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد۔ یہاں سارے انبیاء نے ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور ہمارے نبی پر نبوت کے سلسلے کا ختم ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب جب سلسلے کا ختم ہونے کا اعلان ہوا تو اب سارے انبیاء کو جو یہ چیزیں دی گئی ان سب چیزوں سے افضل اللہ نے میرے نبی کو دیا۔ اب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ آدم کے سامنے سجدہ کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے دونوں نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں آدم کے سامنے سجدہ فرشتوں کو ہوا، یہ بھی مقام آدم کا تھا، مگر میرے نبی کو اور بڑا مقام دینا تھا، تو خود اللہ نے فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تم بھی یہ کام کرو۔ حضرت آدم دنیا میں بھیجے گئے، حجر اسود کو آدم کو دیا گیا کہ یہ پتھر لو، یہ جنتی پتھر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑا انعام میرے نبی کو دینا تھا، تو ریاض الجنہ کی زمین دے کر فرمایا کہ یہ اس سے بڑا انعام ہے، یہ میرے نبی کے واسطے ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے امتی یعنی تابعین کے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جگہوں پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کے واسطے مقام عطا کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کو آؤ، اللہ نے یوسف کو بہت ہی خوبصورت بنایا، اس سے زیادہ خوبصورت میرے نبی کو بنایا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی بھیج لی تھی، تو اللہ کے نبی حضرت یوسف نے ایک کرتا دیا، فرمایا جاؤ ابا کو دے دو۔ یہ ابا کو لا کر جب کرتا دیا گیا تو ابا کی آنکھوں پر ملا گیا تو بینائی لوٹ کر آ گئی۔ حدیث میں لکھ کر ہے کہ ایک صحابی جنگ کے دوران جنگ کرتے ہوئے آنکھ ان کی پھوٹ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس جگہ پر رکھ کر کچھ دم کیا تو ان کی بینائی پہلے سے زیادہ لوٹ کر آ گئی۔ اب آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے بھی زیادہ طاقت یہ دی کہ ایک لکڑی کا تنا جسے استنائے حنانہ کہا جاتا تھا، جسے منبر کی شکل دے کر اللہ کے نبی کے لیے رکھا گیا تھا، اللہ کے نبی اسے چھوڑ کر دوسرا ایک منبر جب تیار کیے تو اس کی رونے کی آواز صحابہ نے تک سنی تھی۔ اللہ کے نبی اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا تھا کہ تو خاموش ہو جا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ وہ ایسے خاموش ہوا جیسے بچیاں سسکیاں لے کر خاموش ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ میرے نبی کے واسطے سب انبیاء سے ایک الگ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اب جب مقام عطا فرمایا تو وہی اعلان بھی فرما دیا وخاتم النبیین، اب نبوت کے سلسلے کو میرے نبی پر میں ختم کر رہا ہوں۔ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اس پیغام کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے لوگوں کی ہے۔ اب یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو امت تک نہیں پہنچائے گی، چاہے وہ امت میں سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کے دانشوروں کی بنتی ہے۔ آج ہم نے اس دعوت دین میں باقاعدہ کوتاہی کی، جس کوتاہی کا نتیجہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر کیچڑ پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت عبدالخوی صاحب ایک بات اپنی کتاب کے اندر لکھ کر ہیں، خود حضرت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ برطانیہ کا سفر ہمیں کرنا پڑا۔ برطانیہ کے سفر میں ایک جگہ پر دعوت کا موقع تھا، دعوت کھا کر ہم گھر سے باہر آ رہے تھے، ایک انگریز ہمارے پاس آیا، آ کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبدالخوی فرماتے میں نے کہا ہاں بات کرو، تو وہ انگریز کہنے لگا کہ آپ برطانیہ میں آئے ہو، کھاؤ پیو کماؤ سب کچھ کرو مگر بم بلاسٹ نہ کرنا۔ حضرت عبدالخوی فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ششدر رہ گیا۔ پھر اس کو ہم نے اپنے قریب بلایا، بلا کر کچھ سمجھایا، اللہ کے نبی کی احادیث سنائی کہ اللہ کے نبی انسان تو انسان جانوروں کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ احادیث اس کے سامنے ہم نے جب بیان کیے تو وہ انگریز کہنے لگا کہ ہم نے تم مسلمانوں کو صرف میڈیا کے ذریعے سے دیکھا تھا، حقیقی طور پر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر حضرت عبدالخوی یہ بات لکھ کر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج میڈیا نے جتنا کام کیا اس سے زیادہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، مگر مسلمان اپنی دنیا کمانے میں اتنا مست ہو گئے۔ آج جگہ جگہ پر نبی کی شان میں مسلمانوں کے خلاف گستاخیاں ہوئی، یہ سب کا نتیجہ خود مسلمان ہے۔ پھر عبدالخوی فرماتے ہیں اس سب کے پیچھے کارن یہ ہے کہ ہم نے جیسی تبلیغ کرنی تھی ویسی تبلیغ نہیں کی، ہم نے جیسا قرآن کو اپنوں کے سامنے اپنے غیروں کے سامنے پہنچانا تھا ویسا ہم نے قرآن کو نہیں پہنچایا، ہم نے صحیح احادیث جیسا غیروں کے سامنے بیان کرنا تھا وہ طریقے سے ہم نے بیان نہیں کیا۔ ہماری شریعت جیسی ہے ایسی شریعت کو ہم نے بیان بھی کیا، ہمارے کردار سے ہم نے پیش نہیں کیا، ہماری گفتگو کی حد تک محدود رہی، ہماری گفتگو کو ہم نے اپنے کردار
کردار میں نہیں لایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کبھی قرآن کے خلاف بھی آواز اٹھی، کبھی نبی کے خلاف بھی آواز اٹھی، کبھی مساجد کے خلاف بھی آواز اٹھی، کبھی شریعت کے خلاف بھی آواز اٹھی، کبھی ایمان کے خلاف بھی آواز اٹھی، کبھی اسلام کے خلاف بھی آواز اٹھی، کبھی ہمارے دین کے خلاف بھی آواز اٹھی۔ حضرت عبدالقوی ایک بات درد دل سے فرمایا کرتے تھے، آج آواز اٹھانے والے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ ہے، مگر اس کے پیچھے بڑے گنہگار خود مسلمان ہیں، اس لیے کہ اتنا پسندیدہ دین، اتنا سچا دین، اتنا برحق مذہب، اتنا برحق اسلام ہم نے ان کے سامنے پیش نہ کیا۔ اگر صحیح طریقے سے ہم قرآن کو پیش کرتے تو آج ان کو آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ دیکھیں اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر انصاف کا معاملہ پیش آ جائے تو اس میں تم مسلم غیر مسلم کو ہرگز نہ دیکھو، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی، اللہ کے نبی کے داماد اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی، گوے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تلاش میں رہے، دیکھا کہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ اس زمانے کے ایک قاضی تھے جن کا نام شریح تھا۔ حضرت نے ان کی طرف، حضرت علی نے قاضی شریح کی طرف یہ بات لکھی کہ میری ایک زرہ گم ہو گئی تھی اور وہ ایک یہودی کے پاس ہے، اب وہ یہودی سے مانگ کر تم مجھے دے دینا۔ حضرت شریح کے پاس جب حضرت علی کی یہ بات پہنچی، شریح تو بہت بڑے قاضی تھے، 60 سال تک یہ قضاوت کی سیٹ کو، کرسی کو حضرت نے سنبھالا تھا، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا کسی سے حضرت متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت علی کو بھی بلایا، اس یہودی کو بھی بلایا۔ شریح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علی تم اپنے گواہ پیش کرو، یہ یہودی پر تم الزام لگاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 2 گواہ پیش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شریح نے فرمایا کہ 2 گواہ کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن اور ایک دوسرا گواہ۔ فوراً حضرت شریح نے فرمایا کہ آپ کی یہ گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا حسن ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اسلام اسے معتبر نہیں سمجھتا، اب میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ اب یہاں اس بات کو سوچیں کہ حسن کوئی معمولی ہے، یہ تو جنتیوں نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، اور حضرت علی بھی خلیفہ وقت ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ پھر بھی حضرت شریح نے فرمایا اب تمہاری بات کو میں نہیں مانتا، اب یہ 2 گواہیوں کے علاوہ کوئی گواہی پیش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں۔ فوراً شریح نے فرمایا اب میں یہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کروں گا، میں تمہارے حق میں نہیں کروں گا۔ اب یہودی کو یہ ساری بات معلوم تھی، فوراً اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا یہ فیصلے نے میرے دل کو دھو دیا، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ تم ایسا انصاف کا معاملہ کرو، ایسا انصاف، ایسا اسلامی تعلیم جو ہمیں اسلام دے کر ہے کہ ہم نے اپنے غیروں کے سامنے پیش کیا، ہم نے اپنی زبان سے تو پیش کیا ہوگا مگر ہمارا کردار اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے نبی کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں، مگر مسلمان بہت سارے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ آواز کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں کچھ سال پچھلے کو جائیں جب ہٹلر نے یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، تو آج بھی امریکہ ہو، دیگر ممالک ہو،
جہاں یہودیوں کی بات چلتی ہو وہاں یہ قانون کر دیا ہولوکاسٹ کے نام سے کہ اگر کوئی ہولوکاسٹ کے تعلق سے ہٹلر نے جو مارا تھا اس بارے میں بات کرے گا تو اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اس بات کو کوئی چھیڑے گا تو اس کے چھیڑنے سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں وہ مضبوط ہوئے، انہوں نے فیصلہ لیا، ممالک کے اندر اب اس بات کو چھیڑنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ اب مسلمان متحد نہ ہوئے، مسلمانوں میں وہ ہمت و جرأت و شجاعت و طاقت نہیں رہی۔ آج جگہ جگہ پر نبی کے خلاف آواز اٹھی، ناموس رسالت کے خلاف اب بھی بھونکنے والے بھونکتے رہے اور ہم مسلمان خاموش رہے۔ بہت ساروں نے تو ان کے خلاف FIR درج کرائی مگر وہ پاورفل نہ رہا جو ان کی دشمنوں کی زبان کو خاموش کرتا، بس سب کے سب تماشا بن کر رہ گئے اور وہاں میرے نبی کو روضہ اقدس میں تکلیف کی تکلیف ہوتی رہی۔ آج یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہوتے، ان کے خلاف جم کر آواز اٹھاتے اور یہ ہندوستان جو ہمارا پیارا ہندوستان ہے قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر آواز اٹھاتے تو آج یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کوئی نہ کرتا۔ یہ ہماری اپنی کمزوری کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نبی سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔